الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیات اور برکات رکھی ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی عظمت اس مہینے کے اندر یہ ہے، اور یہ مہینہ معظم اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اسی مہینے کی 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اب لوگ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کے خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ میلاد النبی مناتے ہیں، ڈھول دھماکہ کرتے ہیں، چراغاہ، اسی طرح 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 کے پکوان پکاتے ہیں، یعنی طرح طرح کی خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا۔ اسی طرح اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رسمی کارروائیوں کی اجازت اور گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اگر کسی کا یوم پیدائش یعنی پیدا ہونے کے دن کو منایا جاتا، جیسا کہ آج کل غیر لوگ مناتے ہیں، تو سب سے زیادہ مستحق اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر انسانیت کو ایک ایسا نور کا مینار عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا نور اور مینار ہے۔ تو اگر یوم پیدائش منانے کی گنجائش ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی آپ کا یوم پیدائش نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 برس تک صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اس دنیا کے اندر زندہ رہے، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا اور محبت کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منایا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن تعلیمات کو لے کر کے آئے ہیں، آپ نے جو اعمال اور جو دین کا جو صحیح راستہ آپ نے ہمیں بتلایا ہے، اس دین کے اوپر چلا جائے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اس مہینے کی مناسبت سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، جن کی سیرت کو، جن کی منقبت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہو، مخلوق اور انسان ان کی منقبت کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے چند پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں،
اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ان انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں پہنچائی، ان کو طرح طرح کے ان کو دیوانے اور مجنون کہا گیا، ان کو بیوقوف کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو ان انبیاء کرام کی زبان سے جواب دلوایا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، یا قوم لیس بی سفاہہ، کہ اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں سیدھے راستے کے اوپر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے نبیوں ہی کی زبانی جواب دیا۔ لیکن جب ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہیں دلوایا، بلکہ خود اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اگرچہ آپ کو بیوقوف بولتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں، آپ صحیح راستے کے اوپر ہیں، آپ تو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہنے والے شخص کو 8 گالیاں دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہی ایسا طریقہ اور ایسا غصے کا اظہار کہیں پر فرمایا ہو جو ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس آدمی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہا ہے۔ اللہ نے اس کو 8 گالیاں دی ہے اور سخت غصے کا اظہار فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہو۔ پھر مشرکین اور کفار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، تو ان کے اس طور طریقے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی اور دل کے اندر مغموم ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہے، آپ پر ہمیشہ میری نظر ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جس ذات پر، جس ہستی پر اللہ کی نظر ہو، اللہ کی نظروں میں جو ہستی ہو، اس ہستی اللہ کے نزدیک کتنی مقبول ہوں گی۔ پھر دنیا کے اندر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، جنت اور دوزخ کی گواہی دی، اور یہ گواہی اندیکھے تھی۔ ایک ہوتا ہے گواہی دیکھ کر دینا اور ایک بغیر دیکھے گواہی دینا۔ جو گواہی دیکھ کر دی جاتی ہے وہ گواہی زیادہ پختہ اور زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مدینہ منورہ سے آپ کو بلایا تو آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، آپ چھٹے آسمان یہاں تک کہ عرش الہی پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آمنے سامنے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی۔
قرآن کہتا ہے کما کان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا کمان کے دو سروں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ کما کان قاب قوسین او ادنا، کمان کے دو سروں کے درمیان جتنی دوری اور جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی دوری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہا باتیں کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، دوزخ کی نعمتوں کو دیکھا۔ پھر آپ دنیا میں زمین کے اوپر واپس تشریف لے آئے اور لوگوں کو آ کر کے یہ بتایا، یہ سبق دیا کہ میں جو چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں وہ چیزیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ گویا کہ دیگر انبیاء نے بغیر دیکھے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منظر کو دیکھ کر کے گواہی دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے، آپ کے اخلاق تو بلند و بالا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ اگر آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ گویا کہ اگر قرآن کو مجسم اور جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک آئیڈیا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، دنیا کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ مثلا اہل علم مسائل کی کتابیں لکھتے ہیں، فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں، شعر و شاعری ادب کی کتابیں لکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ کر دنیا سے جاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ پیچھے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اگر ان کی زندگی کچھ اور ہوتی، انہیں کچھ اور مہلت مل جاتی تو یہ اور اچھا کام کرتے۔ اسی طرح بادشاہ اور سلاطین ملکوں کو فتح کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ان کو اور زندگی مل جاتی تو اور بڑی فتوحات حاصل کرتے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ تو دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی ادھوری اور ناقص رہتی ہے، کامل نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل زندگی عطا فرمائی ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، میں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آیا تھا، کیا میں نے وہ مقصد صحیح طریقے سے پورا تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر تمام صحابہ کرام بولے ادیت الامانہ ونصح الامہ،
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا، آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے امت کو نصیحت فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے، یہ لوگ بھی گواہ ہے، میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور اکمل زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی تفصیل ہے کہ دنیا کے اندر اذانیں ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی جگہ اذان ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے یہاں فجر کی اذان 5:15 بجے ہوتی ہے، دوسرے ملک کے اندر آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے، ایک اور ملک کے اندر آدھا گھنٹہ بعد میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر 5 گھنٹے کا فاصلہ، کسی کے اندر 10 گھنٹے کا فاصلہ۔ تو گویا کہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے کونے کونے کے اندر اذان کی آواز آتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں پر اذان نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے، اور قیامت تک اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے سے آپ کا لڑکپن بہتر تھا، اور آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی بہتر تھی، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا بہتر تھا، اور آپ کی دنیا میں رہنے سے آپ کا برزخ کے اندر چلے جانا بہتر تھا، اور آپ کا قبر سے اٹھ کر قیامت کے دن مقام محمود پر جانا یہ بہتر ہے، اور مقام محمود سے اپنے امت کو لے کر جنت کے اندر پہنچ جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے گزرے ہوئے وقت سے آپ کا آنے والا وقت بہتر ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر زوال نہیں ہے، آپ کو اللہ نے عروج ہی عروج عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کو زوال ہے۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو عروج ملتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ عروج اور طاقت ملتی ہے، پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ عروج اور یہ طاقت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کو عروج ملتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے 12 بجے، بالکل سورج اپنے بھرپور روشنی پر ہوتا ہے، سورج کو بھرپور عروج ملتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا زوال ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل جا کر کے چھپ جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے کسی چیز کو اللہ نے عروج عطا نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عروج ہی عروج عطا فرمایا ہے، آپ کے لیے زوال کا نام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، لنا شمس ولنا وللآفاق شمس، کہ ایک سورج ہمارے لیے ہے اور ایک سورج آسمان کے لیے ہے۔ اے آسمان، تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ اسی کو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور اے آسمان، تیرے سورج اور میرے سورج میں یہ فرق ہے کہ تیرے سورج کو زوال ہے
عروج نہیں ہے، لیکن میرے سورج کو عروج ہی عروج ہے، میرے سورج کے لیے زوال کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ لکھا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی چیز دی جاتی ہے، ہماری لب بھر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس بس، یا برتن پانی یا دودھ سے بھر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس بس۔ اسی کو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کا حساب میرے ذمے لگا دیجئے، میری امت کا حساب میں خود لوں گا۔ اللہ نے فرمایا آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میری امت کے اندر بہت سے لوگ گنہگار ہوں گے، ان گنہگار لوگوں کی وجہ سے مجھے دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ اور نادم نہ ہونا پڑے۔ کتنی امت کی فکر کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حساب تو میں خود ہی لوں گا، لیکن جب میں آپ کی امت کا حساب لوں گا تو آپ کی امت کے درمیان اور دوسری امتوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دوں گا، جس سے دوسری امتیں آپ کی امت کے گنہگاروں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قرآن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے طور طریقے کے اوپر چلنے والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان نور کی ایک چادر تان لیں گے، ایک کنات پھیلا دیں گے۔ پھر اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا کیا، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ کہے گا کیا۔ اتنے اس کو گناہ گنوائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بندہ سوچے گا کہ اب میں تو ہلاک ہو گیا، اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو دنیا کے اندر گناہ بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ تو توبہ بھی کرتا تھا، تیرے توبہ کرنے کی وجہ سے آج میں نے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بیچ میں جو نور کی چادر تھی وہ چادر ہٹائیں گے، تمام لوگ اس کو دیکھیں گے تو لوگ یہ سوچیں گے یہ کتنا بہترین اور پاکیزہ بندہ ہے کہ اس کے نامہ یا اعمال میں تو ایک بھی گناہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا معصوم بندہ ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ نبی یا رسول ہوگا، حالانکہ امت کا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر کتنی رحمت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نیکی پر دو بندے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ ایک بندے کا حساب لے گا، اس کے نامہ یا اعمال میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ فرشتے اس سے کہیں گے اگر تو کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جائے تو تیرا فیصلہ جنت کا فیصلہ ہو جائے اور تو جہنم سے بچ جائے، اور اس کو اس کی خاص طور سے اجازت دی جائے گی
کہ جہاں سے چاہے رشتہ داروں سے مانگ کر کے لے آ۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ آئے میرے بھائی، دنیا کے اندر ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، ایک ساتھ کماتے تھے، میں تیری مدد کرتا تھا، تو میری مدد کرتا تھا، تجھ پر کوئی پریشانی آتی تھی، قرض چڑھتا تھا، میں تیرا قرض اتارنے میں تیری مدد کرتا تھا اور تو میری مدد کرتا تھا۔ گویا کہ دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بھائی کم ہیں اور دوست زیادہ ہیں۔ آج میرے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اگر آپ مجھے ایک نیکی دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ بھائی کہے گا کہ اگرچہ دنیا کے اندر ہمارے معاملات اچھے تھے، لیکن آج مجھے خود اپنے انجام سے ڈر لگ رہا ہے، جب تک میرا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک میں نیکی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ اپنی امی کے پاس جائے گا اور کہے گا آپ تو دنیا کے اندر مجھے بڑی شفقت سے پالتی تھی، آپ تو مجھ پر بڑی مہربان تھی، آپ یہ کہتی تھی میرے بیٹے کو دھوپ اور گرم ہوا بھی نہ لگے، آج آپ کے نامہ اعمال کے اندر بڑے اچھے اچھے نیک اعمال ہے، ایک نیکی مجھے دے دے۔ ماں کہے گی کہ میں خود اپنے فیصلے سے ڈرتی ہوں، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی۔ پھر اپنے والد کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اپنی اولاد کے پاس جائے گا، میں نے دنیا کے اندر تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی تھی، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہارے لیے میں مزدوری کرنے کے لیے مہینوں مہینوں تک گھر سے دور رہتا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دیں۔ اولاد بھی انکار کر دیں گی۔ چنانچہ وہ آدمی مایوس ہو کر روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا واپس آئے گا۔ راستے کے اندر ایک آدمی اس کو ملے گا، فرشتے سے پوچھے گا یہ کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے؟ فرشتہ کہے گا کہ اس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی، رشتہ داروں نے اس کو نیکی دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ وہ آدمی کہے گا کہ میرے نامہ اعمال کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے، میرے نامہ اعمال کے اندر صرف ایک ہی نیکی ہے، اگر ایک نیکی سے اس آدمی کا کام بن رہا ہے، یہ جنت کے اندر جا رہا ہے، تو چلو میں اپنی ایک نیکی اس کو دے دیتا ہوں، یہ تو جنت کے اندر چلا جائے، ویسے ہی میں تو دوزخ کے اندر جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اس کو اپنی نیکی دے دے گا، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہوگا کہ تمام لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے فلاں آدمی کو اپنی ایک نیکی دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے باوجود فرشتوں سے فرمائیں گے ایسا احسان کرنے والا، ایسا سخی کون بندہ ہے، اس کو حاضر کیا جائے۔ فرشتے فرمائیں گے، فرشتے اس کو حاضر کریں گے۔ اللہ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی ایک نیکی اس کو کیوں دی، کیا تجھے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو ویسے ہی دوزخ کے اندر جا ہی رہا تھا، کیونکہ میرے نامہ اعمال میں تو یہ ایک ہی نیکی تھی، اگر اس ایک نیکی کی وجہ سے یہ آدمی جنت کے اندر جا رہا ہے، میں نے اس کو اپنی نیکی اس کو دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج احسان کرنا میرا کام ہے، آج رحم کرنا میرا کام ہے، تو بندہ ہو کر کے احسان کر رہا ہے، تو بندہ ہو کر کے سخاوت دکھا رہا ہے، کیا میں رب ہو کر کے سخاوت نہیں دکھا سکتا؟ چلو میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا اور تم دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ کہیں اللہ اتنے رحمت کے عالم میں ہے، کہیں ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی معاف نہ فرما دے، شیطان بھی تمنا کرنے لگے گا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ آج طرح طرح کی خرافات لوگ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب سنتوں پر چلنے کا
وقت آتا ہے تو ان کو شرم آتی ہے۔ عید میلاد النبی، چراگاہ، طرح طرح کے خرافات وغیرہ اس مہینے کے اندر لوگ کرتے ہیں، تو ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہم کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.